قرآن شریف میں ٹھہرنے کا بیان۔ رموز اوقاف قرآن مجید۔ ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں ٹھہرتے، کہیں کم ٹھہرتے ہیں اور کہیں زیادہ، اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے، اسی لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں، ملاحظہ فرمائیں۔ گول نشان، جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھ دیتے ہیں، اس گول نشان کو آیت کہتے ہیں۔ یہ وقف تام کی علامت ہے، یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، اس لیے کہ یہاں پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہ ٹھہرا جائے تو گمان ہے، اندیشہ ہے کہ مطلب اور معانی کچھ کے کچھ ہو جائیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ سمجھیں، اٹھو مت بیٹھو، تو اب اٹھنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے، اٹھو۔ اگر یہ کہہ دے اٹھو مت بیٹھو، مت پر ٹھہر جائیں اور بیٹھو کو پھر الگ سے بولیں تو معنی غلط ہو جائے گا، اسی لیے میم پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے کہ معنی کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ جیسے اٹھنے کا کہا گیا لیکن معنی ہو جائے گا اٹھو مت، یعنی اٹھنے کو منع کیا جا رہا ہے اور بیٹھنے کو کہا جا رہا ہے، تو اس طرح آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے۔ او وقف مطلق کی علامت ہوتی ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، مگر یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب پورا نہیں ہوتا اور بات کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے، لیکن یہاں پر رکنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں سمجھیں، زید آ گیا ہے، اب کھانا کھائے گا، تو یہاں پر رک سکتے ہیں لیکن بات کہنے والا کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔ ٹھہرنا بہتر ہے اور نہیں بھی ٹھہریں گے تو یہ بھی جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں۔ زا، یہ علامت وقف جائز کی ہے، یعنی ٹھہرنے کی اجازت ہے لیکن یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صاد، یہ علامت وقف رخصت کی ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو اجازت دی گئی ہے کہ وہ سانس توڑ دے۔ معلوم رہے کہ صاد پر ملا کر پڑھنا زا کی بنسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے، یعنی زا پر رک سکتے ہیں لیکن صاد پر ضرور ملا کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر تھک جائے تو کوئی بات نہیں۔ صلے، یہ الوصل الاولیٰ کا اختصار ہے، یعنی چھوٹا ہے، مختصر ہے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا، یہی وجہ ہے کہ ملا کر پڑھنا چاہیے، یہی اس کی علامت ہے۔ قاف، قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یعنی مختصر، چھوٹا، یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے بلکہ ملا کر پڑھنا چاہیے۔ صل، قد یوصل کی علامت ہے، یہاں بھی ملا کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو صلے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ وصل کا معنی ملانا ہوتا ہے اور اسی سے صلے اور یہاں پر صل ہے، اسی لیے یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا چاہیے۔ قف، اس لفظ کے معنی ہے ٹھہر جاؤ،
اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کو ملا کر پڑھنے کا احتمال یا اندیشہ ہو۔ قف یہ ٹھہرنے کے معنی میں ہی آتا ہے، اس لیے یہاں پر ٹھہرنا چاہیے۔ سین اور سکتہ یہاں پر ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہیں توڑیں گے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، یہاں پر ٹھہریں گے لیکن سانس نہیں توڑنا ہے۔ اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنۃ۔ وقفہ لمبے سکتہ کی علامت ہے، یعنی یہاں سکتہ کی بنسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن یہاں بھی سانس نہ ٹوٹنے دیں۔ سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرا جاتا ہے اور وقفہ میں زیادہ، لیکن سانس نہیں توڑتے ہیں۔ لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت، یہ نشان کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں آیت کے بیچ میں، یعنی اندر، ایک آیت سے دوسری آیت کے بیچ میں ہوتا ہے۔ آیت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ نوٹ: ٹھہرنے یا نہ ٹھہرنے کا حکم آیت کے بیچ میں ہوتا ہے، یعنی کہیں پر بھی جو بھی علامت یا نشان بتائے گئے ہیں، یہ ان کا حکم وہی ہے جو آیت کے بیچ میں ہو۔ اور آیت یہ تو وقف تام کی علامت ہے، یعنی گول نشان، تو یہاں پر ٹھہرا ہی جائے گا، اس لیے اس کو خوب ذہن میں رکھیں۔ کاف کذالک کی مختصر علامت ہے، مختصر نشان ہے۔ کاف چھوٹا سا، کذالک کا معنی ہوتا ہے اسی طرح، یعنی جو اشارہ، جو علامت پہلے ہے وہی یہاں بھی سمجھا جائے گا کاف کے نشان پر۔ 5 یہ علامت اہل کوفیین کے علاوہ کے نزدیک آیت ہے، یعنی قرأت میں 2 لوگ، اہل کوفہ اور اہل بصرہ کی اقتدا کی جاتی ہے، تو اسی لیے اگر اہل کوفہ کے علاوہ کوئی قرأت کر رہا ہے، اہل کوفہ والوں کے علاوہ، تو یہاں پر ٹھہرنے سے، لوٹا کر پیچھے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مکمل آیت سمجھیں اور بلا خوف و خطر یہاں پر ٹھہر جائیں۔ یہ اسی صورت میں ہوگا جب آدمی اہل بصرہ وغیرہ کی قرأت کرے۔ 3 نقطہ یہ 3 نقطہ والے 2 وقف قریب قریب آتے ہیں، ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے میم عین یعنی مع بھی لکھ دیتے ہیں۔ یہ دونوں، یہ 3 نقطہ شروع ہی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو فی کے بعد بھی یہ نقطہ ہے اور ہدن کے بعد بھی، تو دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر رکنا ہے، تو اس کا حکم ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے، دوسرے پر نہیں۔ یاد رکھنے والی بات: وقف کرنے میں علامتوں کی قوت و کمزوری کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔